اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ حج پر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور دوسرا حصہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ہم نے کہا کہ اس آیت کا ربط اسی پہلی والی آیت میں سے آخری انک لمن المرسلین کے ساتھ، تاکہ کوئی شک اور وہم پیدا نہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کا درجہ دوسرے پیغمبروں کے لحاظ سے مساوی ہے۔ ٹھیک، اب بینات اور روح القدس سے فضیلت، تمام جو ہے خدا کے پیغمبر بینات اور روح القدس سے تائید شدہ تھے، جیسے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ بتحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا بینات کے ساتھ، یعنی تمام پیغمبروں کو بینات ملی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بتحقیق تمہارے پاس موسیٰ آئے بینات کے ساتھ، سورہ بقرہ آیت نمبر 92۔ لیکن اس محور میں بعض دوسروں پہ فضیلت رکھتے ہیں، اور تمام پیغمبروں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بینات اور روح القدس کے لحاظ سے مطلق فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اس آیت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، اس وجہ سے خداوند عالم نے نام لیا اور انہیں خداوند عالم کا شریک قرار دیتے تھے۔ اسی لیے اس آیت نے بیان کیا کہ جناب عیسیٰ خدا کی طرف سے بینات اور روح القدس سے تائید شدہ بندے تھے، نہ کہ بیٹے اور شریک۔ ٹھیک، تمام انبیاء علیہ السلام کے بینات ایک باپ ایک سنگ سے نہیں ہے۔ کبھی بینات زندوں کو مارنے کے ذریعے بینات ہوں گے، زندوں کو مارنے سے، جیسے فرعون کے لشکر کو مارنا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے ان کو دریا میں ڈال کر ہلاک کر دیا، سورہ قصص آیت نمبر 40۔ یہاں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ فِي الْأَرْضِ، بس ہم نے قارون اور اس کے گھر کو دھنسا دیا زمین میں، سورہ قصص آیت نمبر 81۔ کبھی مردوں کو زندہ کرنے کے ذریعے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، خداوند عالم کی اجازت سے، اذن الہی سے۔ سبب اولی، سبب حقیقی کون ہے؟ خداوند عالم، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ جناب عیسیٰ کے بینات روح بخش تھیں، اس وجہ سے افضل ہیں، اس وجہ سے ان کے بینات کو پہلے والے پیغمبروں کے بینات سے افضل قرار دیا گیا۔ ٹھیک، روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کرامات روح القدس کی تائید سے انجام پائے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات روح القدس کی تائید سے ہی انجام پائے ہیں، لیکن تمام معجزات ایک دوسرے کے مشابہ نہیں۔ روح القدس وہ وجود جو اذن الہی سے ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے اور جہاں اترتا ہے اسے بھی پاک کرتا ہے۔ روح القدس کے مصادیق، پہلا وہ فرشتہ جو جناب جبرائیل اور میکائیل سے افضل ہے، اسے روح القدس کہا گیا ہے، اور دوسرا جناب جبرائیل۔ مفسرین نے یہاں روح القدس کو وہ فرشتہ مانا ہے جو جناب جبرائیل اور میکائیل سے افضل ہے، اول۔ یہاں دوسرا جناب جبرائیل کو مانا ہے مفسرین نے۔ تیسرا آسمانی کتابوں کو بھی روح القدس کہا گیا۔ چوتھا انسان کامل کی اعلیٰ ترین روح کو بھی کیا کہا گیا؟ روح القدس کہا گیا۔ ٹھیک، اب جنگ کی اقسام، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ جنگ کی اقسام، جنگ کی دو اقسام ہیں۔ ایک پیغمبروں کی بعثت سے پہلی والی جنگیں جو درندگی کی بنا پر تھیں اور مذہب کی بنا پر نہیں تھیں۔ پیغمبروں کی بعثت کے بعد والی جنگیں، کبھی اس کا منشا ایک گروہ کا ایمان لانا تھا،
اور دوسرے کا ایمان لانا نہیں تھا، اور ایمان نہ لانے والا گروہ مقابلے میں آتا تھا مومنین کے، ایمان نہ لانے والا گروہ آتا تھا مقابلے میں مومنین کے۔ قالو، سورہ شعراء آیت نمبر 136، قالو سواء علینا اوعظت او لم تکن من الواعظین، کہ انہوں نے کہا برابر ہے ہم پہ، ہم آپ سے لڑیں گے، چاہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ ہمیں نصیحت نہ کرنے والوں میں سے ہوں، ہم آپ سے جنگ کریں گے، ہم آپ سے اختلاف کریں گے۔ کبھی احکام الہی کو روشن کرنے کے لیے ہے، جیسے قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، بتحقیق روشن ہو جائے راہ رشد گمراہی سے۔ کبھی انبیاء بینات لے کر آئے اور ان کے ذریعے انہوں نے سب کو خدا کی طرف دعوت دی، پھر ان کو لوگوں نے دعوت حق کے بعد اختلاف کیا، اس وجہ سے جنگ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اگر خدا چاہتا نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، ان کے پاس دلائل آنے کے بعد، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ بس اختلاف علم سے پہلے ممدوح ہے، اور علم کے بعد اختلاف کیا ہے؟ قابل مذمت ہے۔ بس نبوت عامہ کے بارے میں نکات۔ نبوت کی دو قسمیں ہیں، نبوت عامہ ہے۔ نبوت عامہ یہ ہے کہ آپ نبی کے بارے میں بحث کر رہے ہو کہ نبی معصوم ہے، خدا کی طرف سے اسے منصب ملتا ہے، یہ نبوت عامہ کی بحثیں ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ جناب یوسف کی، جناب ابراہیم کی، رسول خدا کی بحث کر رہے ہوں، جناب نوح کی بحث کر رہے ہوں، یہ نبوت خاصہ ہے۔ قرآن کریم نے نبوت عامہ کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، نبوت خاصہ کے بارے میں بھی بیان کیا، ٹھیک۔ یہاں اس آیت میں نبوت عامہ کی بحث ہے۔ اول، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، یہ نبوت عامہ میں سے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ رسول ایمان لاتا ہے اس پر جو اس کی طرف نازل ہوا ہے اور اس کے پروردگار کی طرف سے، اور تمام مومنین ایمان لاتے ہیں خدا، فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں ایمان لانے کے حوالے سے فرق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ یہاں مراد فضیلت مساوی نہیں بلکہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا، ٹھیک۔ دوم، تمام انبیاء اور پیغمبران درجات نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ایک دوسرے پہ بلند درجات اور فضیلت رکھتے ہیں، جیسے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، سورہ اسراء آیت نمبر 55۔ اور بتحقیق ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ سوم، انبیاء علیہ السلام دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ بھی نبوت عامہ کی بحث۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، بے شک خدا نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تمام جہانوں کے لوگوں پر۔ چہارم، انبیاء علیہ السلام فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، فرشتوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، جیسے آدم ملکوتی معلم ملائکہ ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اس نے کہا اے آدم تم انہیں خبر دو اسماء الہیہ کے متعلق، ان اسماء کے متعلق۔ بس معلم بنا، آدم معلم بنا۔ اب آدم کون سے ہیں؟ ایک الگ بات کہ آدم ملکوتی ہیں یا آدم ابو البشر ہیں، ٹھیک۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ آدم ملکوتی، ٹھیک۔ ایک اور روایت بھی ہے، کیونکہ دن ہے تیرا رجب کا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں کہ کیا تم جانتے ہو کہ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کیا تھا؟ اس صحابی نے کہا کہ نہیں اے رسول خدا کے بیٹے میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا حجر اسود ایک عظیم فرشتہ تھا، ایک عظیم فرشتہ تھا۔ جب خداوند عالم نے اس سے ربوبیت کا پیمان لیا، عہد لیا،
اور رسول خدا کی رسالت کا اور علی علیہ السلام کی ولایت کا، تو اس نے سب سے پہلے اقرار کیا فرشتوں میں سے، اور شدید محبت رکھتا تھا محمد اور آل محمد سے۔ اس وجہ سے خدا نے اسے چن لیا اور حجر اسود بنا دیا کہ ایک بابرکت ہو جائے، اور جس کو چھونا عبادت ہو، جس کو دیکھنا عبادت ہو، بس خداوند عالم نے انہیں اسے بابرکت کر دیا علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے۔ اور یہ مقام ہے علی علیہ السلام کا اس دنیا سے پہلے، کیونکہ 13 رجب ہے، رسول خدا کا بھی مقام ہے۔ ابھی ہمارے مورد بحث ہے مولا علی علیہ السلام، یہ مقام ہے علی علیہ السلام کا۔ ایک بیچ میں نقطہ تھا فرشتوں کے حوالے سے، ٹھیک، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر خدا چاہتا وہ نہ لڑتے، لیکن خدا انجام دیتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ اگر خدا چاہتا امتیں آپس میں نہ لڑتی، لیکن خداوند عالم نے اپنی سنت کی بنا پر ان کو اختیار اور آزادی دی ہے تاکہ پاک اور ناپاک اس جہاں کے لیے آشکار ہو جائیں، اپنے اختیار سے آشکار ہو جائیں، اپنے اختیار سے۔ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، سورہ انفال آیت نمبر 37۔ تاکہ یہ اختیار کیوں دیا خداوند عالم نے؟ تاکہ خدا جدا کرے ناپاک کو پاک سے۔ روایات اب قال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور پیغمبروں کے 4 طبقات، وہ نبی جو اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں اور اپنے لیے خبر پاتے ہیں، ایک وہ نبی جو خواب دیکھتا ہے اور آواز بھی سنتا ہے اور بیداری میں فرشتے کو نہیں دیکھ پاتا اور اسے کسی ایک کی طرف مبعوث نہیں کیا جاتا، 2 اور اس پر بھی امام ہوتا ہے، جیسے ابراہیم لوط علیہ السلام پر امام تھا۔ وہ نبی جو خواب دیکھتا ہے، آواز سنتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اسے بھیجا جاتا ہے ایک گروہ کی طرف، کم ہو یا کثیر ہو، جیسے یونس علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اس نے بھیجا اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد افراد کی طرف، یہ قرآن کریم میں ہے، اور ان پر بھی امام تھے۔ اور وہ نبی جو چوتھا نبی، وہ نبی جو نیند میں خواب دیکھتا ہے اور آواز سنتا ہے اور فرشتے کو بھی دیکھتا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، اول العزم پیغمبر، جیسے اول العزم پیغمبر کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175۔ ان ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور سے سمعت ابا عبداللہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کے سردار اولو العزم پیغمبر ہیں اور وہی مرکز ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175۔ ایک اور حدیث ہے علی ابن ابی طالب علی علیہ السلام سے، خداوند عالم نے مجھ سے افضل اور مجھ سے کرامت والا، رسول خدا نے فرمایا خداوند عالم نے مجھ سے افضل اور مجھ سے کرامت والا کسی کو خلق نہیں کیا۔ اور علی علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ فرمایا اے علی، بے شک خدا نے انبیاء مرسلین کو ملائکہ مقربین پر فضیلت دی ہے، اور مجھے فضیلت دی ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور میرے بعد تمہیں فضیلت حاصل، میرے بعد تمہیں فضیلت حاصل ہے، اور آپ کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام کی ان کو بھی فضیلت حاصل ہے آپ کے بعد۔ یقیناً فرشتے ہمارے خادم ہیں اور ہمارے محبوں کے خادم ہیں۔ کتاب ہے عیون اخبار و رضا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ اب ایک عمومی اشارہ آج کے دن کے حوالے سے، یہ آیت ہی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے پہ کیا دی؟ فضیلت دی۔ کیا خود ائمہ علیہ السلام پہ بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا؟ بالکل، تلک الرسل یا تلک الائمہ فضلنا بعضهم علی بعض۔ امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کیا آپ میں سے کوئی امیر المومنین ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے کہا ہم میں سے کوئی امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم میں سے مشابہ امیر المومنین۔ پوچھا سائل نے کہ کون ہے؟ کہا میرے بابا زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، وہ مشابہ امیر المومنین علی علیہ السلام۔ امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا گیا
کہ امیر المومنین کی عبادت کی نسبت آپ کی عبادت کیا حیثیت رکھتی؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ایک قطرہ سمندر کی نسبت، میری عبادت ایک قطرہ، اور پورا سمندر کس کا؟ علی علیہ السلام کا، یہ نسبت، اور انہی میں مشہور ہو، اسی میں مشہور ہو کہ علی علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی۔ سمندر جس کے لیے ثابت ہو رہا، قطروں کے لیے ثابت نہیں ہے کہ نماز ان سے قضا ہوئی۔ اور ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی کسی چیز کو قبول کریے گا، نہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم کا کے حکم کے خلاف چلیں۔ جنگ بھی کر رہے ہیں، جنگ صفین جیت بھی رہے ہیں، جیتنے کے ٹائم پہ پہلے کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز۔ ابن عباس نے سوال کیا جنگ جیتنے دے، اس کے بعد کہا کہ پوری جنگ ہماری کس کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی امام اور نبی جس کے پاس روح القدس ہے خداوند عالم کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ سوتے ہوئے بیدار رہتے ہیں، وہ سوتے ہوئے، یہ روح القدس روایت کے جملے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔